سلطان محمود غزنوی کا ہندوستان پر 5واں حملہ۔ ملتان کی بغاوت میں انند پال کی حمایت اور اس کا غدارانہ رویہ سلطان محمود غزنوی کے سینے میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ چنانچہ 1008 عیسوی میں آپ موسم بہار کے اوائل میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ ایک عظیم مہم کے سلسلے میں ہندوستان کی طرف گامزن ہوئے۔ انند پال جو مسلمانوں کی طاقت سے باخبر تھا اور اسے سابقہ نقصانات ابھی یاد تھے، اس نے ہندوستانی راجاؤں میں مذہبی جوش و خروش پیدا کرنے کے بعد ان سے درخواست کی کہ وہ ارض مقدس سے اپنے مشترکہ دشمن کو نکالنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اس کی اپیل کا خیر مقدم کیا گیا اور اجین، گوالیار، کنوج، دہلی، اجمیر اور کالنجر کے راجاؤں نے اپنی دستیاب فوجوں کو جمع کیا اور دریائے سندھ کی جانب پیش قدمی کرنے لگے۔ پنجاب کی سرزمین پر جمع ہونے والی سب سے بڑی فوج پشاور کی سرحد پر میدانوں کے سامنے نمودار ہوئی اور پھر ہر روز اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جنگ کی تیاریوں کے لیے ملک کے ہر علاقے سے مال و زر مہیا کیا گیا اور اس قدر حب الوطنی کا مظاہرہ کیا گیا کہ ملک کے طول و عرض سے ہندو عورتوں نے اپنے زیورات پگھلا کر قومی مقصد کے لیے ذرائع فراہم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کی صورت میں روانہ کیے۔ پنجاب کے شمال مغربی پہاڑی علاقوں کے ایک طاقتور قبیلے ککھڑ کے افراد 30,000 جنگجوؤں کے ہمراہ متحدہ فوج میں شامل ہوئے۔ اسلامی فوج چاروں طرف سے گھر گئیں تو انہوں نے عام حملے کے خدشے کے پیش نظر خود خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں فوجیں 40 روز تک آمنے سامنے بے حس و حرکت پڑی رہیں۔ دونوں طرف سے پیش قدمی کرنے کے معاملات میں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ آخر کار اس سکوت کو ہندوؤں نے توڑا۔ انہوں نے مسلمانوں کے مہیا کردہ موقع سے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے دشمن کو مشتعل کرنے اور انہیں خندقوں کی طرف پیش قدمی کرنے پر اکسانے کے لیے 6,000 تیر اندازوں کو سامنے بھیجا تھا۔ ہندوؤں نے تیر اندازوں پر حملہ کر دیا اور مسلمان سلطان کی موجودگی اور جدوجہد کے باوجود پسپا ہونے لگے۔ ہندو انتہائی غیظ و غضب کے ساتھ مسلمانوں کے مورچوں میں داخل ہو گئے اور زبردست خون ریزی شروع ہو گئی۔ نہایت مختصر وقت میں 5,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ تاہم ہندوؤں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مسلمانوں کی ایک منظم فوج نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ان متحدہ راجاؤں کی فوجوں کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے ان کے مقدس شہر نگر کوٹ کی طرف پیش قدمی کی اور پہلی مرتبہ ان کے بتوں کو توڑا اور ان کے مندروں کو زمین بوس کر دیا۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے بھیم کے مشہور قلعے کا محاصرہ کر لیا، جس کا شمار پنجاب کی مقدس خانقاہوں میں ہوتا تھا اور مال و زر کا ذخیرہ تھا۔ یہ ایک ڈھلوانی پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھا جس سے شعلے نکلتے تھے اور شمالی ہندوستان میں یہ سب سے مضبوط قلعہ تھا، لیکن اس کے اندر راہب جنگ اور خون خرابے سے بہت کم واقف تھے۔ چنانچہ انہوں نے اطاعت کی درخواست کی جو سلطان محمود غزنوی نے قبول کر لی اور اس کے بعد سلطان بہت سارا مال غنیمت لے کر غزنی کی طرف واپس لوٹ گئے۔ 1009 عیسوی میں سلطان نے اپنے دارالخلافہ کے باہر میدان میں بہت بڑے اجلاس کا انعقاد کیا، جس میں اس نے اپنے امراء اور حیران و پریشان لوگوں کے سامنے پنجاب سے سونے کے تختوں اور قیمتی پتھروں اور بے بہا قیمتی زیورات کی شکل میں لائی گئی دولت کو پیش کیا۔ آپ نے اپنے سرکاری افسروں کو ان کے منصب اور رتبے کے مطابق قیمتی تحائف بھی دیے۔